اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس سال وطن عزیز میں بڑی کوشش کی گئی کہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں، شیعہ سنی کا پھڈا پڑے اور قتل و غارت گری ہو، ناحق خون بہے، اور اس کا فائدہ ہمارے دشمن خاص کر کے انڈیا کو اور جتنے بھی باقی دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، وزیر داخلہ نے بھی کہا، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کے لیے، اور اس کے لیے میٹنگیں بھی ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان انبیاء اور رسول کے بعد سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بار بار بے ادبی کی گئی، اور سوشل میڈیا پہ وہ کئی دن تک بیانات گردش کرتے رہے، لیکن اداروں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نتیجتاً کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب میدان میں آئے اور ان کے خلاف مقدمات قائم ہو گئے۔ کچھ ہمارے اپنے بھی ان کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ ہم نے آواز اٹھائی، ہمارے خلاف بھی مقدمہ قائم ہو گیا۔ لیکن جو لوگ یہ ساری بے ادبیاں کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے، جو ملک میں اشتعال پھیلا رہے تھے، جو ملک میں آگ لگانا چاہتے تھے، جو بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتے تھے، جو یہاں خون ناحق بہانا چاہتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ان کو بحفاظت بیرون ملک روانہ کر دیا گیا۔ علماء اہل سنت نے، بزرگوں نے پورے ملک میں بڑی جد و جہد کر کے اس فضا کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ کچھ مہینے الحمدللہ امن اور آرام سے گزرے ہیں، لیکن پھر بدقسمتی سے کراچی میں کسی دشمنوں کے ایجنٹ ایک بے ایمان نے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ اور میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے علماء، اکابر علماء اور عوام الناس مشتعل ہیں، بڑے مضطرب ہیں، اور آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے جس شخص نے یہ بے ادبی کی ہے۔ لیکن ابھی تک میری اطلاعات اس وقت تک، آج جب 19 جنوری شام کو 6:15 بجے ہم یہ ویڈیو بھر رہے ہیں، تو اس وقت تک میری اطلاعات کے مطابق ایف آئی آر ہونے کے باوجود وہ شخص گرفتار نہیں کیا گیا۔ کراچی کے عوام مشتعل ہو کے کوئی دھرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں فضا مقدر ہوگی اور لوگ مشتعل ہوں گے، باہر نکلیں گے، اس لیے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو ہیں، حضور کے یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سرکار کے جانثار جو ہیں، ان کی بے ادبی کسی صورت بھی اس وطن عزیز پاکستان میں، جو الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ ہمیں ملا ہے، برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کسی صورت ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہیں کہیں، بکواس کریں، اور پھر اسے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں۔ سوشل میڈیا پہ ایسی بکواسات کر کے ڈالنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ مشتعل ہوں، اشتعال پھیلے، اور یہ جو کام امن کی طرف جا رہا تھا یہ پھر دوبارہ فرقہ واریت کی طرف جائے، فرقہ واریت کی آگ پھر بھڑک جائے اس ملک میں۔ تو میں حیران ہوں ویسے کہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ضابطہ اخلاق بنا لیں، ہم آئندہ سخت ایکشن کریں گے۔ ضابطہ اخلاق آپ کا بن چکا اور وہ تمام علماء کے پاس موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایجنسیاں کہیں سو رہی ہیں، ادارے کہیں آرام فرما رہے ہیں۔ جب یہ آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی تو پھر آپ حرکت میں آئیں گے۔
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میں نے صرف یہ کہنے کے لیے آج یہ آپ سے گزارش کرنے کے لیے ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ فوراً حرکت میں آئیں۔ ایسا ایک آدمی نہیں، ایسے شیطان اگر 10 20 50 بھی ہوں تو ان کو ایک دفعہ ایسی کڑی سزا دیں تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، جسم کا کوئی حصہ اگر کینسر زدہ ہو جائے، ٹانگ، پاؤں، بازو، جب تک اسے کاٹے نہیں باقی جسم جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، اور وہ کینسر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں کہ جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکے، ایسے جو خبیث ہیں ان کو گرفتار کر کے جو آپ نے ضابطہ اخلاق بنایا ہے اس کے مطابق قرار واقعی سزا دیں، وگرنہ یہ کام پھیلتا پھیلتا پھیل جائے گا اور بعد میں پھر بہت نقصان ہوگا، وہ آپ کے اور میرے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ جو آپ نے سب نے کہا تھا، میں جن سے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا ان کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو قوم کے لیے، اپنے وطن مبارک کے لیے، اللہ کے لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو بے نقاب تو کریں نا، کم از کم وہ نیٹ ورک بے نقاب کریں۔ آج تک آپ نے کسی ایک کا نام بھی نہیں بتایا کہ کس کس نے باہر سے پیسہ لے کے یہاں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھونک رہے ہیں، انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ان کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو بے نقاب بھی تو کریں نا، تاکہ وہ نشان عبرت بن جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ناسور تھے اس معاشرے کے جن کی وجہ سے یہ ساری فضا مقدر ہو رہی۔ تو ایسا شخص جس نے یہ کام کیا ہے یا جو اس کے پیچھے ہیں، ان کو فوراً گرفتار کریں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ مولانا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں کرنے والی حکومت پیپل پارٹی کی جو صوبہ سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گستاخوں کو تحفظ دے رہی ہے، آپ ان کے این آر او کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ نام تو ختم نبوت کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ اور صحابہ کرام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو ذرہ برابر بھی آپ کے ایمان میں حرکت نہیں آ رہی، آپ کے جوش ایمان میں، غیرت ایمانی میں کچھ ذرہ برابر بھی کسی طرف ذرا طوفان پیدا نہیں ہو رہا کہ آپ ان سے احتجاج کریں کہ بھئی ان کو لگام دو۔ حکومت تو آپ کے دوستوں کی ہے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں روز، ان سے کہیں کہ آپ کے شہر میں یہاں بار بار گستاخیاں ہو رہی ہیں، حکومت تمہاری ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے این آر او کے لیے تو روز چیخو پکار کر رہے ہو، جلد سے جلوس۔ اور مولانا صاحب، آپ اس عمر میں ہارٹ کے اور شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض ہونے کے باوجود بھی در بدر روزانہ پھر رہے ہیں، کبھی ریلی کبھی جلسہ، لیکن خدا کے لیے ایک آدھا جلسہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بھی کر لیں۔ کوئی اس طرح کی مشترکہ ریلی میں جہاں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان کو ایک آدھی دفعہ اس جلسے میں بھی یہ میسج دیں کہ ان بد زبانوں کی زبان کو لگام دو۔ کسی صورت بھی پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی جو ہے یہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو میں مولانا سے بھی کہہ رہا ہوں اور اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور مولانا کے ساتھ جو کھڑے ہیں نا، جنہوں نے مولانا کو این آر او کے لیے آگے لگایا ہوا ہے، مولانا کو تو غصہ اپنی ایک سیٹ کا ہی ہے، وہ سیٹ ہار گئے ہیں تو اس دفعہ ان کو الیکشن گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ ویسے پہلے جتنے گڑبڑ الیکشن تھے وہ سارے مولانا آپ نے برداشت کر لیے، بڑے ہنس کے برداشت کر لیے، کمیٹیوں کی چیئرمینی لے کے برداشت کر لیے اور ان کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اب آپ اس دفعہ باہر ہیں تو چلیں، کچھ نہ کچھ آپ محنت کر رہے ہیں ملک میں جمہوریت کے لیے، تو جمہوریت اس ملک میں کیسے آئے گی جب لوگ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے خلفاء کو، سرکار کی اولین جماعت جس پہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوئیں، جن پہ سکینہ نازل ہوا، جن کی اللہ نے قرآن میں بار بار تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے، ان پہ زبانیں دراز ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے ووٹر کے لیے چلیں، اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے، ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کو آواز بلند کر لیں، اور اپنے جو آپ کے دوست ہیں جن کے لیے آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان سے کہیں کہ ایسے خبثاء کو، ایسے شیاطین کو لگام دیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔